نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اس تمام کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ درود و سلام کا تحفہ ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص نبوت کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج اس جمعہ کے خطبے کا موضوع ہے انسانوں کو گمراہ کرنے میں شیطان کی چالیں۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور جنوں کو، جس کے اندر شیطان شامل ہے، اللہ نے اسے آگ سے پیدا کیا، اور تیسری مخلوق جو کہ فرشتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ ان تینوں مخلوقات کے اندر دو مخلوقات ایسی ہے جو مکلف ہے، جو بھی وہ کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کام کریں گے اس کے بارے میں ان سے سوال کرے گا۔ جن اور انس ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے رکھے ہیں، انہیں دو راستے بتا دیے گئے ہیں، یہ بھلائی کا راستہ اور یہ برائی کا راستہ۔ جس راستے پر وہ چلنا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے، پر جو فرشتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے، وہ بس وہی کام کرتے ہیں جو کام کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے۔ اگر انہیں سجدے کا حکم دیا ہے تو وہ سجدے میں ہی پڑے رہتے ہیں، اگر انہیں رکوع کا حکم دیا ہے تو رکوع میں ہی وہ پڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی فرشتے نہیں کرتے، اور فرشتوں کی تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ کیوں؟ بیت المعمور جو یہاں پر کعبہ ہے دنیا میں، اسی کا
مقابل بیت المعمور 7ویں آسمان پر ہے، اور اس کے اندر بیت المعمور میں ایک وقت پر 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ان 70,000 فرشتے جب طواف کر لیتے ہیں پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ ایسے ہر وقت بیت المعمور میں 70,000 فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں، اور ان کی تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، انسانوں کو گمراہ کرنے میں شیطان کی چالیں۔ پہلے سمجھتے ہیں کہ شیطان انسان کا دشمن کیوں ہے۔ سورہ بقرہ جب آپ پڑھیں گے آیت نمبر 30 سے لے کر 38 تک، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتلایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ تو کیوں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد برپا کریں گے اور خون بہائیں گے۔ کیا فرشتوں کو غیب کا علم تھا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ تو کیوں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو دنیا میں جا کے فساد کریں گے؟ نہیں، بلکہ اس دنیا میں انسانوں سے پہلے جن رہا کرتے تھے۔ فرشتوں نے ان کی حالات کو دیکھ رکھا تھا کہ وہ جب دنیا میں تھے تو زمین پر فساد کرتے تھے اور خون خرابہ کرتے تھے، اور فرشتوں نے فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا تو فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا تو فرشتوں کے سامنے انہیں لے آئے اور فرشتوں سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ اے اللہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، بلکہ ہم صرف وہی جانتے ہیں جو تو ہمیں بتاتا ہے۔ تو پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ ان چیزوں کے نام آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتائے۔ تو فرشتوں نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، فرشتوں نے کہا اے اللہ بے شک تو ہی جاننے والا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے یہ کہا کہ تم تمام فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ جب یہ حکم دیا جا رہا تھا تو اس حکم کے اندر ابلیس بھی شامل تھا، شیطان بھی اس حکم کے اندر شامل تھا کہ وہ سجدہ کرے آدم علیہ السلام کو، پر تمام کے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے میرا حکم ماننے سے روکا، تو شیطان نے کہا اے اللہ میں کیسے اس چیز کو سجدہ کروں جو مجھ سے حقیر ہے۔ کیسے حقیر ہے؟ کہ اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب آگ جلاتے ہیں تو آگ کہاں جاتی ہے؟
اوپر جاتی ہے، جب مٹی پھینکتے ہیں تو مٹی کہاں جاتی ہے؟ نیچے جاتی ہے۔ تو انہیں لاجیکل ایکسپلینیشن اللہ تعالیٰ کو دے رہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، جبکہ فرشتوں نے یہ سوال نہیں کیا۔ کیوں؟ فرشتے نہ سوال کے مکلف ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا شیطان سے، اے ابلیس، کیا تجھے صرف اور صرف میرا حکم کافی نہیں تھا کہ تو آدم کو سجدہ کریں؟ تو اس وقت سے لے کر آج تک شیطان کی دشمنی یہی ہے کہ جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کافروں میں سے ہو گیا، تو اللہ نے کہا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہو گیا، تو رجیم ہو گیا، تو شیطان ہو گیا۔ تو اس نے کہا اے اللہ، تو نے مجھے یہاں سے نکال دیا، ٹھیک ہے، پر مجھے مہلت دے قیامت تک کے دن کے لیے کہ میں جس آدم کی وجہ سے یہاں سے نکالا جا رہا ہوں، اس آدم کو اور اس کی اولاد کو میں قیامت تک بھٹکاتے رہوں۔ تو اللہ نے فرمایا تو جسے بھٹکانا چاہتا ہے بھٹکا لیں، پر میرے شکر گزار بندے جو ہوگے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور جو تیرے بہکاوے میں آ جائیں گے میں تجھی کے ساتھ، تیرے ہی ساتھ ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو یہ دشمنی ہے شیطان کی انسانوں سے۔ انسان کی پہلی دن سے شیطان کی دشمنی انسان کے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس نے بہکایا، وسوسوں کے ذریعے شیطان بہکاتا ہے انسان کو۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی مائی حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے لیے چھوڑ دیا اور کہا جہاں سے کھانا چاہتے ہو کھا لو، جہاں رہنا چاہتے ہو رہو، بس اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا، کہا کہ تمام اتنی بڑی جنت ہے، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، جہاں سے کھانا چاہتے ہو کھاؤ، پر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ کیا وسوسہ ڈالا؟ کہ اگر تم اس پھل کو کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، ایک۔ نمبر 2، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، 2۔ نمبر 3، تمہیں یہاں کی بادشاہت مل جائے گی۔ یہی چیزیں آدم علیہ السلام کو اس نے بھٹکایا تھا، اور آج بھی انسان انہی تمام چیزوں کے پیچھے شیطان کے بہکاوے میں آ کے پڑا رہتا ہے۔ دنیا کی لالچ، دنیا کمانے کی فکر، حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں جب کمانے نکلتے ہیں۔ کیوں؟ کمائیں گے تو یہاں پہ بادشاہت ملے گی، پیسہ ملے گا، عیش و آرام ملے گا۔ یہی چیزوں سے اس نے آدم علیہ السلام کو بھی بہکایا تھا، اور آج تک اور قیامت تک وہ انسانوں کو بہکاتا رہے گا، اور اسے تمام کے تمام انسانوں کا فل ایکسپیرینس، تمام انبیاؤں کے اور ان کے امتوں کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج تک 1400 سال تک وہ انسانوں کو بھٹکاتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ کس کو کس طرح بھٹکایا جائے۔ تو اس نے آدم اور حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور وہ نسیان بھول گئے آدم علیہ السلام، اور جا کر اس درخت کا پھل کھا لیا، اور اس وقت اللہ نے کہا یہاں سے نکل جاؤ۔ آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا اور کہا کہ اس زمین پر ایک مقررہ وقت کے لیے تمہارے لیے ٹھہرنا ہے، اور میری طرف سے تمہارے پاس نشانیاں آتے رہیں گی، میرے احکامات آتے رہیں گے۔ جنت میں سے نکالنے کی وجہ شیطان بنا ہے، اور قیامت تک انسانوں کو جنت میں جانے سے روکنے کا کام شیطان کا ہے، اور وہی وہ کام کر رہا بھی ہے۔ تو شیطان جو بھٹکاتا ہے انسانوں کو، وہ وسوسوں کے ذریعے بہکاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حدیث میں کہ شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چیز کو کس نے پیدا کیا؟ تو انسان بولتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ پھر وہ چیز کو کس نے پیدا کیا؟ انسان کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا۔ اس کو کس نے پیدا کیا؟ انسان کا ایمان گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ وہ اچھی طریقے سے سوالات کراتے کراتے وہ یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ یہ سوال انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ اگر ان سب چیزوں کا اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا خیال یہاں تک آ جائے اور تمہارا ذہن یہ سوال پر آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر رک جاؤ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ جب کبھی بھی انسان کے دل میں وسوسے آتے ہیں دین کے خلاف، اللہ کے خلاف، احکامات کے خلاف، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، رضیت باللہ ورسولہ پڑھ لینا چاہیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور ان جیسے اذکار کو پڑھ کر ان خیالات کو دور کرنا چاہیے۔ اور یہی وسوسوں کے ذریعے صرف اور صرف انبیاء کو نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو، اور آج بھی انسان کو جب ایسے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے خلاف برے خیالات آنے لگتے ہیں، دین کے خلاف برے خیالات آنے لگتے ہیں، تو جن کو شرعی حکم معلوم نہیں ہوتا وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پر صحابہ بھی ایسے خیالات سے محفوظ نہیں تھے۔ صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے دل میں ایسے ایسے خیالات آ رہے ہیں اللہ کے خلاف کہ اگر وہ بیان کرنے سے بہتر میں اپنے آپ کو جلا کر راکھ کر دینا سمجھتا ہوں، اتنے بھیانک خیالات آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، اور ان خیالات سے انسان کے ایمان پر کچھ بھی فرق نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ نے فرما دیا اے انسان کہ جو بھی خیالات انسان کے دل میں آتا ہے، چاہے جتنا بھی برا خیال کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس خیال کے اوپر کوئی پکڑ نہیں کرے گا، کوئی سوال نہیں کرے گا انسان سے۔ یہ چیز معلوم ہونی چاہیے۔ جب یہ چیز معلوم نہیں ہوتی تو انسان پھر گمراہی کا اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ خیالات انسان کے دل میں شیطان ڈال کر صرف اور صرف اہل ایمان کو پریشان کرتا ہے۔ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ دلیل ہے کہ ایک انسان کے دل میں ایمان ہے۔ کیوں؟ ایک چور کو اگر معلوم ہو کہ کسی گھر میں کچھ نہیں ہے، خالی ہے گھر، تو چور اس گھر میں نہیں جائے گا چوری کرنے۔ تو جس دل میں ایمان ہی نہیں ہے وہاں پر شیطان آئے گا، نہ اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، نہ اس کے دل میں وسوسے ڈالے گا۔ پر جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں عقیدہ توحید ہے، اس کے دل میں شیطان آتا ہے اور آ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایمان کی دلیل ہے کہ ایک انسان کو ایسے خیالات آئے، یہ ایمان کی دلیل ہے، اور اس کے اندر انسان کا ایمان اور نکھرتا ہے جب وہ ان خیالات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ ایک وسوسوں کے ذریعے شیطان جو ہے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ دوسرا، نمازوں کے اندر ایسے ایسے خیالات نمازوں کے اندر آتے ہیں جو خالی اوقات میں یاد ہی نہیں آتے۔ جب اذان ہوتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر آتا ہے، جو لوگ سنت پڑھتے رہتے ہیں ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اقامت ختم ہوتی ہے پھر واپس آتا ہے اور انسان کے دل میں خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، یہاں کی وہاں کی، وہ تمام چیزیں انسان کو یاد آ جاتی ہے جو کبھی سوچنے اگر بیٹھا انسان تو بھی یاد نہیں آتی۔ ویسے ویسے چیزیں انسان کو نماز میں یاد آتی ہے اور سلام پھیرتے ہی وہ تمام چیزیں پھر بھول جاتا ہے انسان۔ تو شیطان گمراہ کرتا ہے نماز میں، بھٹکا کر انسان کو، ایک مومن کو بھلا کر، اور اسی وجہ سے سہو ہوتا ہے، اسی وجہ سے انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے کتنی رکعت پڑھی، کون سا سورہ پڑھا، کتنے سجدے کیے، رکوع میں گئے تھے کہ نہیں تھے، 2 رکعت کے بعد بیٹھے تھے نہیں بیٹھے تھے،
تو ان تمام چیزوں کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ سہو آخری میں کر لو. تو ان سجدے سہو سے کیا ہوگا؟ آپ کی جو غلطی ہے وہ بھی سدھر جائے گی اور شیطان ناراض ہو جائے گا. یہ دوسرا طریقہ ہے جو شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، ایک وسوسوں سے اور دوسرا نماز میں خیالات ڈال کر. تیسرا خوابوں کے ذریعے. خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، دوسرا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور تیسرا جو عام جو ہم دن میں جو کچھ بھی کرتے ہیں ویسے چیزیں جو دکھتی ہیں انسان کی زندگی میں، جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھتا ہے جو کرتا ہے اس کے ذریعے جو آتے ہیں خواب، وہ ایک نارمل خواب. 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں. جو شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو ایسے ایسے خواب دکھاتا ہے جس سے انسان خوف میں آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اور جب انسان مومن پریشان ہوتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے. مومن کو، ایک مسلمان کو پریشانی میں دیکھ کر شیطان خوش ہوتا ہے. ایک بدو اعرابی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسے ایسے خواب آتے ہیں کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کسی نے میرے سر کو ذبح کر دیا اور وہ سر گر کر دور جاتا جا رہا ہے اور میرا دھڑ جو ہے اس کے پیچھے بھاگتا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب شیطان کی طرف سے ہے، بس کسی کو نہ سنانا. ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اور وہ ان برے خوابوں کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوا کرتی تھی، دنوں تک ان کی طبیعت خراب رہا کرتی تھی برے خوابوں کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی برے خوابوں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من ہذہ شر الرؤیا، اس خواب کے شر سے میری حفاظت فرما. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اور دوسرے کہا کہ کروٹ بدل لینا، جب کبھی بھی برا خواب آتا ہے تو آپ جو کروٹ میں لیٹے ہوئے ہیں کروٹ کو بدل لیں. اور تیسری چیز، بائیں طرف 3 بار تھوک لیں. یہ 3 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے. اور اس کے بعد ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ویسا خواب جب آتا بھی تھا تو وہ پریشان نہیں ہوتے تھے، نہ بیمار پڑتے تھے. تیسرا، بدگمانیوں کے ذریعے سے انسان کو شیطان گمراہ کرتا ہے. جیسے ایک بھائی کے دل میں دوسرے بھائی کے خلاف بدگمانیاں ڈالتا ہے، جو چیز ہونے کی ہی نہیں رہتی، جو چیز نہ ہونے کی رہتی ہے نہ اس کا امکانات رہتے ہیں. بس انسان ایسے ایسے برے خیالات اپنے بھائی کے بارے میں سوچ لیتا ہے کہ وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے. بھائی کے خلاف بھائی کے دل میں، بہن کے خلاف بھائی کے دل میں، بھائی کے خلاف بہن کے دل میں، ماں باپ کے خلاف اولاد کے دل میں، اولاد کے خلاف ماں باپ کے دل میں. یہ تمام خیالات، بدگمانیاں شیطان انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے. انسان کو انسان کا، بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتا ہے. سب سے خطرناک جو کھیل کھیلتا ہے بدگمانیوں کا، وہ شوہر اور بیوی میں ہوتا ہے. بدگمانیاں جب کبھی بھی جھگڑے ہوتے ہیں شوہر بیوی کے اندر، اس کے اندر حقیقت کم ہوتی ہے، بدگمانیاں زیادہ ہوتی ہیں. انہوں ان کے بارے میں وہ سوچ لیا، انہوں ان کے بارے میں وہ سوچ لیا، اور وہ سوچتے وہ چیز رہتی بھی نہیں، اس کے اوپر ہی فیصلہ کر لیتے، اور وہ بات آگے بڑھتے طلاق تک چلے جاتی. شیطان سمندر کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اس تخت کے اوپر وہ بیٹھتا ہے. جب تمام چھوٹے اس کے جو چیلے ہوتے ہیں جب آ کر اس سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے آج اس کو گمراہ کر دیا، اس کو اس سے چوری کرا دی، اس سے زنا کرا دیا، تو شیطان کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اچھا کام کرے، اچھا کام. اس کے اندر سے ایک اس کا چیلا کر اسے یہ کہتا ہے کہ میں شوہر اور بیوی کے پیچھے پڑ گیا، دونوں کے بیچ میں لڑائی لگا دی، یہاں تک کہ ان کا طلاق کرا دیا، ان کو جدا کر دیا. تو شیطان اس بات پر اپنے تخت پر سے اٹھ کر جا کر اس سے گلے ملتا ہے کہ واہ، جو کچھ کام کیا ہے تو نے کیا.
کیوں؟ جب دو بھائی لڑتے ہیں تو صرف دو بھائی لڑتے ہیں، دونوں الگ ہوتے ہیں، مگر جب شوہر اور بیوی لڑتے ہیں اور طلاق ہوتی ہے تو ان دونوں کی طلاق نہیں ہوتی، بلکہ دو خاندان آپس میں جدا ہو جاتے ہیں۔ جتنا بڑا کام اتنا زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے۔ اور چوتھا، آوازوں کے ذریعے سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، جیسے میوزک ہے، گانے ہیں، قوالیاں ہیں، ایسی تمام چیزیں ہیں۔ اور غیبی آواز، گزشتہ سالوں میں ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک رات عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عبادت کر رہے تھے، اچانک ایک روشنی ظاہر ہوئی اور ان کو ایک تخت نظر آنے لگا، اور وہاں سے آواز آنے لگی، اے عبد القادر، آج تک جو چیزیں میں نے سب پر حرام کر رکھی تھی وہ تیرے لیے میں نے حلال کر دی۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سوال کیا کہ تو کون ہے؟ تو آواز دیتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے، تو شیطان ہے، جو چیزیں میرے نبی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی وہ میرے لیے کیسے حلال ہو؟ تو شیطان کہتا ہے، اے عبد القادر، آج کی رات میں 70 تیرے جیسے عبادت گزاروں کو گمراہ کر کے آیا ہوں اور تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اے شیطان، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا بلکہ اللہ نے مجھے بچایا۔ فوری دوسرا ورک کیا، جب ایسے ڈائریکٹ جب کہا انہوں نے، شیطان نے جب کہا تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا انکار کر دیے۔ پھر انہیں دوسرا یہ وسوسہ اس نے یہ ڈالنا چاہا کہ علم کا غرور انسان کے اندر پیدا کرنا چاہا کہ تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا ہے۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے علم نے مجھے نہیں بلکہ اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں شیطان کے چالوں سے، اس کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اس سے بچ سکیں، بس تو ہماری اس سے حفاظت فرما اور تیری اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔